اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے رشتے کو محبت، سکون اور رحمت کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ وہ مقدس بندھن ہے جسے جنت کی مثال سے نوازا گیا، جنت کی مثال سے نوازا گیا، لیکن گناہ کا ایک کانٹا بھی اس رشتے کے حسین پھول کو مرجھا سکتا ہے۔ محبت کا یہ رشتہ اعتماد سے مضبوط ہوتا ہے، لیکن جب گناہ اس رشتے میں شامل ہو جاتے ہیں تو محبت نفرت میں بدل جاتی ہے، پھر سکون کی جگہ بے چینی لے لیتی ہے، اور یہ رشتہ طلاق جیسی تلخ حقیقت کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ جوانوں، گناہ وہ زہر ہے جو اس مقدس رشتے کو اندر سے ختم کر دیتا ہے، چاہے وہ بدگمانی ہو، جھوٹ ہو۔ یہ رشتہ صرف دو دلوں کا نہیں بلکہ دو روحوں کا ملاپ ہے، اور جب ان روحوں کے درمیان اللہ کی حدود کا احترام نہ کیا جائے تو گناہ انہی جدا کر کے اس تعلق کو بکھیر کے رکھ دیتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سے گناہ ہیں جو میاں بیوی کے اس خوبصورت رشتے کو کمزور کر کے بربادی کے دہانے تک لے جاتے ہیں؟ وہ کون سے گناہ ہیں؟ ان گناہوں کو پہچاننا اور ان سے بچنا نہ صرف آپ کے رشتے کو مضبوط بنائے گا بلکہ آپ کی زندگی میں سکون اور برکت بھی لائے گا۔ پھر آپ کی زندگی میں کبھی پریشانی نہیں آئے گی، پھر آپ کے گھر میں کبھی دکھ نہیں آئیں گے، آپ کے گھر میں کبھی غربت نہیں آئے گی، آپ کا گھر تباہی کا سبب نہیں بنے گا۔ اگر ان 5 گناہوں سے سچے دل سے توبہ کی جائے تو آخر وہ کون سے گناہ ہیں جو میاں بیوی کے پاکیزہ رشتے میں دراڑیں ڈال دیتے ہیں، جو گھر میں غربت لاتے ہیں، جو گھر کو جہنم کا گڑھا بنا دیتے ہیں؟ جن گناہوں کی وجہ سے گھر میں رہنے والا ہر چھوٹے سے لے کر بڑا انسان پریشانیوں کی دلدل میں پھنسا ہی رہتا ہے، ہر وقت پریشان رہتا ہے۔ اب سنیے وہ کون سے گناہ ہیں۔ فرمایا پہلا گناہ غصہ اور بدسلوکی میاں بیوی کے درمیان محبت کو ختم کر دیتی۔ یہ جو غصہ ہے، یہ جو زبان کی بدسلوکی ہے، غلط زبان ہے، الٹی چلنے والی جو زبان ہے نا، یہ محبت کرنے والے میاں بیوی کے درمیان محبت کو ختم کر دیتی۔ جب ایک دوسرے کے ساتھ عزت کے بجائے توہین اور سخت رویہ اختیار کیا جاتا ہے تو دلوں میں دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، پھر دلوں میں کدورتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایک دن حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک عورت آئی جس کی آنکھیں آنسوں سے بھری ہوئی تھی۔ عورت رو رہی ہے، روتے ہوئے بولی، حضرت میرے شوہر ہر وقت غصے میں رہتے ہیں، میرا شوہر بڑا ہی جسیلا ہے، وہ غصے والا ہے، ہر وقت غصے میں رہتا ہے اور مجھ پر سخت زبان استعمال کرتے ہیں میرے شوہر، ان کا رویہ میرے دل کو توڑ رہا ہے، ان کا غصہ میرے دل کو توڑ دیتا ہے، اور میں ان کے قریب رہنے سے اب تو خوف محسوس کرنے لگی، ان کے قریب نہیں جاتی، قریب جاؤں گی کہیں ایسا نہ ہو شوہر کو غصہ آ جائے پھر میرا دل توڑ دے۔ حضرت مجھے بتایا جائے کیا میرا رشتہ کبھی ٹھیک ہو سکتا ہے؟ کیا میرا شوہر کبھی ٹھیک ہو سکتا ہے؟ حضرت حسن بصری نے نہایت ہی نرمی سے کہا، فرمایا غصہ آگ کی مانند ہے، اے عورت یہ جو غصہ ہے نا جو تیرا شوہر بڑے ہی شوق سے کرتا ہے، یہ آگ کی مانند ہے جو محبت کے ہر احساس کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے، راکھ کر دیتا ہے۔ اور بد زبانی وہ چنگاری ہے جو رشتے کی بنیادوں کو جڑ سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ بد زبانی، غلط زبان کا استعمال کرنا رشتے کی بنیادوں کو جڑ سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ پھر حضرت حسن بصری نے ایک گلاب کا پھول ہاتھ میں لیا، مثال دیتے ہوئے سمجھاتے ہوئے حضرت حسن بصری نے ایک گلاب کا پھول ہاتھ میں لیا اور کہا، یہ پھول نرم ہاتھوں سے خوشبو دیتا ہے۔ اے عورت تو جانتی ہے نا یہ جو گلاب کا پھول ہے یہ نرم ہاتھوں سے خوشبو دیتا ہے، لیکن اگر اسے سختی سے پکڑو گے تو کانٹے تمہیں زخمی کر دیں گے، پھر اس کے کانٹے تمہیں زخمی کر دیں گے۔ شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو نرمی اور محبت کے ساتھ رکھے تاکہ بیوی سے اس کو پیاری سی خوشبو آئے، پیاری سی مہک آئے۔ اگر شوہر بیوی کو نرمی سے رکھے گا تو اس کے اندر سے خوشبو آئے گی اور یہ خوشبو بکھرتی چلی جائے گی،
وہ عورت توجہ سے حضرت حسن بصری کی حکمت بھری باتیں سن ہی رہی تھی کہ اچانک اس کا شوہر بھی وہاں پہنچ آیا۔ حضرت حسن بصری نے اس کے شوہر کی طرف دیکھ کر کہا اگر تم اپنی زبان کو قابو میں رکھو گے اور اپنی بیوی کو محبت دو گے، اگر تم اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھو گے تو اللہ تمہارے رشتے میں برکتیں ڈالے گا، ورنہ یاد رکھنا اگر تم نے اپنی زبان کو قابو میں نہ رکھا، اپنے غصے کو قابو میں نہ رکھا، پھر سن لے تباہی کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ یہ گناہ تمہارے گھر کو جہنم کا گڑھا بنا دے گا۔ یہ جو غصے والا گناہ ہے، یہ جو غلط زبان کا استعمال والا گناہ ہے، تیرے گھر کو تباہ کر دے گا۔ کوئی بھی انسان نہیں چاہتا، گندے سے گندا انسان بھی نہیں چاہتا، بے وقوف سے بے وقوف ترین انسان بھی نہیں چاہتا، پاگل سے پاگل انسان بھی نہیں چاہتا کہ میرا گھر تباہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ ساری زندگی پھر روتے رہو گے، ہمیشہ کے لیے تڑپتے رہو گے۔ حضرت حسن بصری کے یہ درد بھرے جملے سن کر، یہ درد بھری نصیحتیں سن کر شوہر کی آنکھیں جھک گئیں۔ کہا حضرت میں خود پر بڑا ہی شرمندہ ہوں، میں نے اپنی سختی سے اپنی زندگی مشکل بنا لی تھی، میں نے غلط زبان کی وجہ سے اپنی زندگی کو عذاب بنا لیا تھا، غصے کی وجہ سے میں نے اپنی زندگی مشکل بنا لی تھی۔ حضرت میں آج سے آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج سے انشاءاللہ میں اپنی زبان کو محبت کا ذریعہ بناؤں گا۔ آہا، زندگی اتنی مختصر ہے کہ جی بھر کر محبت کرنے کا وقت نہیں ملتا، اللہ جانے لوگ نفرتوں کا وقت کہاں سے لے کر آتے ہیں۔ یہ الفاظ سن کر بیوی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ تو چاہتی بھی یہی تھی نا کہ میرے شوہر کا غصہ ختم ہو جائے۔ غصہ اس سلگتی ہوئی تیلی کی مانند ہے جو دوسروں کو جلانے سے پہلے خود جل کر راکھ ہو جاتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے، جو اپنی بیوی کے لیے بہترین ہے، جو اپنے بچوں کے لیے بہترین ہے، وہ بہترین انسان ہے۔ گھر میں تباہی، غربت اور طلاق کی نوبت لے کے آنے والا دوسرا گناہ محبت اور جذبات کی قدر نہ کرنا۔ یہ میاں بیوی کے رشتے میں دراڑ کا ذریعہ بنتا ہے۔ جب شوہر یا بیوی ایک دوسرے کے جذبات کو نظر انداز کرتے ہیں، جب وہ ایک دوسرے کی محبت کی قدر نہیں کرتے تو دلوں میں دوریاں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ ایسے رویے سے نہ صرف رشتے میں تلخی آتی ہے بلکہ اعتماد اور سکون بھی ختم ہو جاتا ہے۔ کسی بستی میں ایک چرواہا رہتا تھا جو اپنی بکریوں سے بے حد محبت کرتا تھا، اپنی بکریوں سے بڑا پیار کرتا تھا۔ وہ دن رات بکریوں کے پیچھے بھاگتا، ان کا خیال رکھتا، حتیٰ کہ اس کا دل اللہ کی یاد سے بھی خالی ہو چکا تھا۔ ان کی دل میں بھی بکریاں سما چکی تھیں۔ وہ سمجھتا تھا کہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی دولت یہی بکریاں ہیں۔ اس کی بیوی نہایت صابرہ، صبر کرنے والی، شکر کرنے والی اور محبت کرنے والی بیوی تھی، جو اکثر اسے سمجھاتی تھی کہ یہ بکریاں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے آزمائش ہیں، انہیں سب کچھ نہ سمجھو، اپنے لیے سب کچھ نہ سمجھو، ان بکریوں کو اللہ کو یاد کرو کیونکہ وہی دینے والا ہے، اور جو خدا دینے کی طاقت رکھتا ہے وہ واپس لینے کی طاقت بھی رکھتا ہے۔ لیکن چرواہا یہ بات سنتے ہی غصے میں آ جاتا تھا۔ بیوی جب اللہ کی بات کرتی تو چرواہا غصے میں آ جاتا تھا اور کہتا تھا، میں نے اپنی محنت سے یہ بکریاں جمع کی ہیں، اپنی محنت سے یہ بکریاں جمع کی ہیں، یہ میری اپنی محنت کا صلہ ہے، مجھے کسی اور کی کوئی ضرورت نہیں ہے، زیادہ نصیحتیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ بکریوں کی محبت میں کچھ اس طرح کھو گیا کہ ایک دن بیوی نے محبت سے کہا کہ تم بکریوں کو تو وقت دیتے ہو لیکن میرے دل کی بات نہیں سنتے، میرے دل کی بات نہیں سنتے، کیا میں تمہاری بیوی نہیں ہوں؟ چرواہے نے غصے میں آگ بگولا ہو کر کہا، مجھے تمہاری فضول باتیں نہیں سننی، تمہاری فضول باتیں میں نہیں سننا چاہتا، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ اسی طرح ان دونوں کے درمیان ہر وقت لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا تھا، تو میں بڑھتی رہتی تھی۔ روز کی لڑائی جھگڑوں سے تنگ آ کر بیوی سے لڑتا ہوا، جھگڑتا ہوا، بیوی کو دکھ دیتا ہوا، بیوی کو درد دیتا ہوا، وہ اپنا سامان اٹھا کر گھر چھوڑ کر دور پہاڑوں میں جا بسا۔ وہ جو چرواہا تھا وہ اپنا سامان اٹھا کر بکریوں کو ساتھ لے کر دور
پہاڑوں میں جا بسا۔ چرواہا اپنی بکریوں کے ساتھ اس پہاڑی پر رہنے لگا جہاں اسے بہت زیادہ سکون محسوس ہوتا تھا۔ بیوی سے کہیں دور چلا گیا، وہ بیوی جو اچھی نصیحتیں کرتی تھی۔ اس نے بیوی کی باتوں کو بھلا دیا، سکون سے رہنے لگا، بیوی کی باتوں کو اچھی طرح بھلا دیا اور اپنا پورا وقت بکریوں کو چرانے میں صرف کرنے لگا۔ نہ تو نماز پڑھتا تھا، نہ قرآن پڑھتا تھا، نہ تو اللہ اللہ کرتا تھا، کچھ بھی نہیں کرتا تھا، اللہ کو تو یاد بھی نہیں کرتا تھا۔ اس کے دل میں، اس کے دماغ میں سب کچھ اس کی دولت تھی، وہی بکریاں تھیں۔ لیکن کچھ ہی دنوں بعد قدرت نے اسے ایک بڑی آزمائش میں ڈال دیا۔ ایک رات زبردست طوفان آیا، آسمان پر گرج اور چمک کا ایسا منظر تھا جیسے قیامت قریب ہو۔ آسمان سے خوفناک آوازیں آنے لگی، چرواہے کی تمام بکریاں خوف زدہ ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگی۔ اللہ تعالیٰ جب دینے کی طاقت رکھتا ہے تو پھر واپس لینے کی طاقت بھی رکھتا ہے نا۔ لیکن وہ نادان بھول چکا تھا، وہ اپنی بکریوں کو قابو کرنے کی کوشش کرتا رہا، بکریوں کو پکڑنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن آسمانی بجلی کی ایک خوفناک کڑک نے، خوفناک اونچی آواز کی کڑک نے پورے علاقے کو دہلا دیا، پورے علاقے کو دہلا دیا۔ یہ آواز سن کر اس کی بہت سی بکریاں تاپ نہ لا سکیں، ہلاک ہو گئی۔ کڑک کی آواز سن کر اس کی بکریاں تاپ نہ لا سکیں، ہلاک ہو گئیں۔ پھر کیا تھا؟ چرواہا بے یار و مددگار بیٹھا اپنے ہاتھوں سے اپنے بال نوچ رہا تھا۔ اس کی بکریاں تو مر گئی تھیں، اب اس کے پاس نہ کھانے کو کچھ تھا، نہ کھانے کو کچھ بچا اور نہ ہی پینے کو۔ اس کا دل بے حد ٹوٹ چکا تھا۔ اب مرتا کیا نہ کرتا، وہ واپس اپنے گھر بھی نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ کافی عرصہ پہاڑی کی چوٹی پر رہنے کی وجہ سے وہ گھر کا راستہ بھی بھول چکا تھا۔ اچانک اسی وقت اس چرواہے کو یاد آیا، جب ہاتھ میں کچھ نہ رہا، بکریاں ختم ہو گئیں، جس مال پر وہ فخر کرتا تھا وہ مال ختم ہو گیا، اب بے یار و مددگار بے بس زمین پر بیٹھا تھا۔ اچانک اسی وقت اسے یاد آیا کہ اس کی بیوی ہمیشہ اسے اللہ کی یاد دلایا کرتی تھی اور کہتی تھی اللہ کے سامنے رونے سے ہر مشکل کام آسان ہو جاتے ہیں، اللہ کے سامنے رونے سے ہر مشکل کام آسان ہو جاتے ہیں۔ دعا کرو اللہ ایسی بیوی ہر کسی کو عطا کرے جو اپنے شوہر کو اتنا کہہ سکے، اتنا بتا سکے کہ اللہ کے سامنے رونے سے ہر مشکل کام آسان ہو جاتے ہیں۔ اب اس چرواہے نے کیا کیا، آسمان کی طرف دیکھا اور زار و قطار رونے لگا، روتے ہوئے کہا اللہ میں بہت شرمندہ ہوں، میں نے تجھے بھلا دیا تھا اور اپنے مال کو سب کچھ سمجھ لیا تھا، میں نے تجھے بھلا دیا، اپنے مال کو سب کچھ سمجھ بیٹھا۔ اللہ آج تو نے بالکل ٹھیک کیا، تو نے مجھے میری اوقات دکھا دی، تو نے بالکل ٹھیک کیا، تو نے میری بکریوں کو مار کر مجھے میری اوقات دکھا کر مجھے بتا دیا کہ دینے والا بھی میں ہوں اور واپس لینے والا بھی میں ہوں، اللہ بس مجھے معاف کر دے۔ روتے ہوئے اس نے کہا، آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے اس نے کہا اللہ مجھے معاف کر دے، مالک اب میں تم سے بکریاں نہیں مانگتا، اب میں تم سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں، اپنے گناہوں سے مغفرت مانگتا ہوں، تیری رضا مانگتا ہوں، تیری رضا مانگتا ہوں، تیری مرضی مانگتا ہوں۔ یہ چرواہا اسی پہاڑ پر 3 دن تک مسلسل اللہ سے فریادیں کرتا رہا اور روتا رہا۔ اب طوفان کی وجہ سے ہونے والی تباہی کو دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے پہاڑی کی چوٹی پر آنے لگے۔ اسی طرح ایک دن اس کی بیوی بھی اس تباہی کو دیکھنے کے لیے کچھ عورتوں کے ساتھ اس پہاڑی کی چوٹی پر پہنچی۔ طوفان کی تباہی کو دیکھنے کے لیے اس کی بیوی بھی دوسری عورتوں کے ہمراہ پہاڑی کی چوٹی پر پہنچی۔ جیسے ہی اس کی نظر کھائی میں پڑی، بیوی کی نظر جیسے ہی کھائی پر پڑی تو ان میں سے ایک وہ بکری بھی پڑی تھی جس کے ساتھ وہ بہت پیار کرتی تھی، جس بکری کے ساتھ یہ عورت بہت محبت کرتی تھی۔ جیسے ہی اسے وہ مری ہوئی بکری نظر آئی
تو اسے یقین ہو گیا کہ میرا شوہر بھی اسی پہاڑی کی چوٹی پر ہے۔ اب عورت نے کیا کیا، اپنے شوہر کو ڈھونڈنے لگی، ڈھونڈتی ہوئی پہاڑی کی چوٹی پر چڑھی، پوری پہاڑی چھان ماری، ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک جگہ پر پہنچی۔ اچانک اس نے اپنے شوہر کو دیکھا، ایسی حالت میں دیکھا جو زمین پر بیٹھا رو رہا تھا، روتے روتے اللہ سے معافی مانگ رہا تھا، اللہ مجھے معاف کر دے۔ زمین پر بیٹھا ہے، بے یار و مددگار بیٹھا ہے، اس کا کوئی یار نہیں رہا، کوئی دوست نہیں رہا۔ بکریوں کو اپنا دوست بنایا ہوا تھا، بکریاں ختم ہو گئیں۔ جب بیوی نے اپنے شوہر کو اس حال میں دیکھا تو اس کے دل میں محبت اور رحمت کا ایک سمندر موجزن ہو گیا۔ وہ یہ سوچنے لگی کہ وہ شخص جو کبھی غرور اور غصے سے اس کے الفاظ کو ٹھکرا دیتا تھا، میرے قیمتی الفاظوں کو ٹھکرا دیتا تھا، آج بے یار و مددگار اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہے۔ آج اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہا، اس کا غرور خاک میں مل گیا، اس کا تکبر خاک میں مل گیا۔ بیوی نے کیا کیا، اپنے شوہر کے قریب گئی، عرصہ گزر چکا تھا، اس کے آنسوں پونچھ کر نرم لہجے میں کہا، او میرے سرتاج، کوئی بات نہیں، غلطی انسان سے ہو ہی جاتی ہے، کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے، یہ دنیا فانی ہے، مگر ہمارا رشتہ اللہ کی امانت ہے، اور امانتوں میں کوتاہی اللہ کے سامنے معافی کی طلبگار ہوتی ہے۔ میں نے ہمیشہ تمہارے دل کو جیتنا چاہا، میں تمہیں کسی بھی حال میں کھونا نہیں چاہتی تھی، بس تیرا دل جیتنا چاہتی تھی کہ یہ دل اللہ کا ہو جائے۔ میں تو تیرا دل جیتنا چاہتی تھی کہ یہ جو دل ہے نا، یہ بس میرے اللہ کا ہو جائے۔ چرواہا جو ہمیشہ اپنی بیوی کے الفاظ کو نظر انداز کرتا تھا، آج اس کی آواز سن کر رو پڑا، آج بیوی کی آواز سن کر، بیوی کی درد بھری باتیں سن کر رو پڑا۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولا، اے میری بیوی، تم نے مجھے کیسے ڈھونڈ لیا؟ میں نے تو تمہیں بہت اذیتیں دی تھیں، میں نے تمہیں بہت تکلیفیں دی تھیں، ہمیشہ تمہاری باتوں کو ٹھکرا دیتا تھا، ہمیشہ تمہاری باتوں کو جُتی کی نوک پر رکھتا تھا، تمہاری محبت کو اپنی بکریوں سے کم سمجھا، بہت کم سمجھا، بکریوں کو تمہاری محبت سے بڑھ کر سمجھا، اور تمہارے جذبات کی قدر نہ کی، تیری محبت کی قدر نہ ہوئی مجھ سے۔ لیکن آج جب سب کچھ کھو دیا، تب سمجھ آیا کہ اللہ کی دی ہوئی سب سے بڑی نعمت میری بیوی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی سب سے بڑی نعمت تم ہو۔ سب کچھ کھو کر پتہ چلا، سب کچھ جب ختم ہو گیا تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی سب سے بڑی نعمت تو میری بیوی ہے، جو میرے برے وقت میں کام آئی۔ بیوی نے مسکراتے ہوئے کہا، اللہ بڑا مہربان ہے، اس نے ہمیں اس آزمائش کے ذریعے، اس مصیبت کے ذریعے یہ سکھایا ہے کہ غرور تباہی کے سوا کچھ نہیں لاتا، اور محبت میں صبر اور معافی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اور یہ آزمائش دکھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم دونوں کو ایک بار پھر سے آپس میں ملا دیا۔ یہ آزمائش ہمارے لیے ایک سبق تھی، اور اب وقت ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق گزاریں۔ اب چرواہا اٹھا، اس کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو تھے، بیوی کا ہاتھ پکڑ کر گھر لوٹ آیا۔ یہ وہی گھر تھا جو کبھی اس کے غرور اور بیوی کی شکایتوں سے بھرا رہتا تھا۔ اللہ اکبر! لیکن آج اس میں سکون اور محبت کی خوشبو پھیل چکی ہے۔ یہ وہی گھر تھا نا جو کبھی شوہر کے غرور اور بیوی کی شکایتوں سے، لڑائی جھگڑے سے، تو میں سے بھرا رہتا تھا، لیکن آج اس میں سکون اور محبت کی خوشبو پھیل چکی تھی۔ اب دونوں نے مل کر اللہ کی عبادت میں وقت گزارنے کا عہد کر لیا۔ اب آگے سنیے، کہانی یہاں تک ختم نہیں ہوتی۔ اسی رات جب وہ تھکا ہارا عبادت کے بعد سویا ہوا تھا، نماز کے بعد سویا ہوا تھا، تو اسے ایک خواب آیا، شوہر کو ایک خواب آیا، چرواہے کو خواب آیا۔ خواب کی دنیا میں کیا دیکھتا ہے؟ چرواہا دیکھتا ہے کہ وہ ایک حسین باغ میں کھڑا ہے، حسین باغ میں کھڑا ہے، وہاں ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہے، درختوں پر نرم ہوا کے جھونکے چل رہے ہیں۔ شوہر دیکھ رہا ہے کہ ایک نہایت ہی شفاف اور چمکدار دریا بہہ رہا ہے، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا لگ رہا ہے۔ چرواہا حیرت کے ساتھ یہ نظارہ دیکھ رہا تھا۔ اچانک ایک فرشتہ اس کے قریب آیا۔ خواب کی دنیا میں
ایک فرشتہ چرواہے کے قریب آیا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگا یہ نعمتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو اپنی غلطیوں کو پہچان کر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یہ نعمتیں ان لوگوں کے لیے جو اپنی غلطیوں کو پہچان کر اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، یہ نعمتیں ان لوگوں کے لیے۔ چرواہا نیند سے بیدار ہوا تو اس کی آنکھیں آنسوں سے بھر چکی تھی۔ اس نے اپنی بیوی کو جگایا، اسے خواب سنایا۔